بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم پر ایک عظیم دن آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یوم عرفہ، یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے شرف بخشا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی اللہ نے تعظیم کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی اللہ نے اطاعت اور خوب دعائیں مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ آسمان والوں کے سامنے عرفات والوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ یہ اطاعت اور عبادت میں خوب محنت کرنے کا دن ہے، اور یہ سب سے بہترین دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ بس ہم کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سانس اللہ کی اطاعت یا ایسے نیک کام کے بغیر نہ گزرے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہ ہو رہا ہو۔ ہر لمحہ ہمارا اللہ کے قرب کے لیے، اس کے ذکر میں، اس کی اطاعت میں گزرے۔ سبحان اللہ، عرفہ کے دن کی فضیلت دو طرح سے ہے، زمانی اور مکانی۔ زمانی اس لحاظ سے کہ عرفہ کا دن باقی دنوں کی طرح عام نہیں، بلکہ ایک نہایت اہمیت کا حامل دن ہے۔ دنیا میں جہاں بھی عرفہ کا دن ہوگا فضیلت والا ہوگا۔ اور مکانی اس اعتبار سے ہے کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں، تو اس جگہ کی بابرکت ہونے کی وجہ سے عرفہ کے دن کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا حجاج بے وقت ایک ہی ساتھ دو فضیلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زمانی بھی اور مکانی بھی۔ اس دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے پورے سال کے دنوں میں سے عرفہ کے دن روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ گزشتہ اور آئندہ دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ البتہ حجاج پر فرض نہیں ہے اس روزے کو رکھنا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان پر رکھنا ہی نہیں ہے روزہ، اور باقی حجاج اکرام کے علاوہ باقی تمام لوگ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہی بالخصوص جو ہے فجر کے بعد سے تکبیرات کا آغاز ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرفہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کہتے، پھر ایام تشریق کے آخری دن تک یعنی 13 ذی الحجہ کو امام نماز کے اثر پڑھنے تک مسلسل کہتے رہتے، اور اثر کی نماز کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ عمل پتہ چلا کہ ہمیں عرفہ کے دن فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کے اثر کے بعد تک تکبیرات کو مسلسل پڑھنا ہے۔ حافظ نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن سال کے تمام دنوں میں سے دعا کے لیے افضل ترین دن ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی توانائی، طاقت، محنت اس دن ذکر و دعا اور تلاوت قرآن میں صرف کرے، مانگے، خوب دعائیں مانگے، مختلف دعائیں مانگے، مختلف اذکار پڑھے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقراب کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اگر ہم اس میں کوتاہی سستی کرتے ہیں اس دن تو بہت بڑا ہم نقصان کر لیں گے اپنا۔ اسی مفہوم میں ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، جہنم سے آزادی کی دعا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھے کہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ عرفہ کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے، بتا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والے اور اپنے ملکوں میں موجود مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس و اعوذ بک عذاب من النار۔
ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا، جہنم کی لپیٹ سے بچا اللہ، ہمیں جہنم کی اندھیرے سے بچا، ہماری ہر طرح سے جہنم کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب۔ اور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں ایک پتہ نہیں ہے خاص کہ پرٹیکولر یہی دن، یہی وقت، یہی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے، مگر سبحان اللہ عرفہ کا دن سب کو معلوم ہے کہ اس دن اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ شاید اسی لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دن کوئی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے، سبحان اللہ۔ نہ وہ ماں جو راتوں کو جاگ کر اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہے، نہ وہ بیٹی جو اپنے نصیب کے کھلنے کی آس لیے بیٹھی ہوتی ہے، نہ وہ عورت جو دل کے کسی کونے میں ٹوٹ کر بھی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ یعنی عرفہ کا دن صرف ایک دن ہی نہیں بلکہ یہ آسمانوں کے دروازے کھولنے کا دن ہے۔ یہ وہ دن، یہ وہ لمحہ ہے جب رب اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، اس کی سسکیاں سنتا ہے، آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں کو قبولیت کا مقام دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دعائیں قسمتوں پر لکھی جاتی ہیں، رش کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، بچھڑے مل جاتے ہیں، روٹے نصیب جاگ جاتے ہیں، مایوس دلوں میں جو ہے امیدوں کے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم جو اس دن اپنے رب کے حضور ہماری جو ہیں دعائیں اور اپنا سر ہم خم کر دیتے ہیں، ہم اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کے ہر دکھ کو اپنی رحمت سے بھر دے، اور رب کبھی مجھے خالی نہ لوٹا۔ ہم نے دیکھا اوپر حدیثوں میں کہ کتنی عظیم فضیلت والی یہ دن ہے۔ اس دن کا روزہ، اس دن کو جہنم سے آزاد کرنا، اس دن تکبیرات کا پڑھنا، اور اس دن کے روزے کی اہمیت 2 سالوں کے گناہوں کا مٹنا، دعاؤں کا قبول ہونا، تقدیروں کا بدلنا۔ سبحان اللہ، تو ہم اس مبارک دن کو عام دن کی طرح نہ سمجھیں، ہم خوب اس میں دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، خوب صدقہ نکالیں، جو مانگنا ہے اپنے رب کے سامنے مانگے، اپنا دل کھول کر اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ تو آخر میں چند پوائنٹس کو رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ یوم عرفہ کو ہم بہترین انداز میں کس طرح سے گزار سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ رات کو جلدی سو جائیں، پھر نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ اس لیے سوئیں تاکہ ہمیں اچھا انرجی ملے، طاقت ملے، تاکہ ہم دوسرے دن اچھے سے عبادت کر سکیں۔ پھر فجر سے پہلے ہم سحری کو اٹھے، روزے کی نیت جو ہم نے کی تھی کیونکہ روزے کی ہم نے فضیلت دیکھی، پھر سحری کرے، پھر تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگے اور تہجد پڑھے، دنیا آخرت کی بھلائی مانگے، روتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، پھر استغفار کریں، نماز اور کثرت سے زیادہ جو ہے اس دن عرفہ کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ذکر آتا ہے جو حدیثوں میں سب سے زیادہ، یعنی جس میں توحید، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، وہ دن عرفہ کے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، یہ اس کو کثرت سے کریں اور اس کے ساتھ اپنی بہت ساری دعائیں مانگتے رہیں، مختلف عبادتوں میں، تکبیر میں، ذکر میں، قرآن میں، تسبیح میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اذکار میں، عاجزی کی بس دعائیں، اور یہ کیونکہ اللہ سے ہمیں دعائیں تب تک کرنا ہے عصر سے پہلے تک، دنیا بھر کے امت مسلمہ کے لیے، ہمیں خاص کر مظلوم مسلمان جہاں جہاں ہمارے بھائیوں بہنوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، فلسطین، غزہ اور اس کے علاوہ بھی جہاں بھی، ان کو ہم ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یوم عرفہ کا سورج اس حال میں غروب ہو کہ اے رب العالمین آپ ہم کو جہنم سے آزاد کر چکے ہوں۔ پھر سبحان اللہ، ہمیں دوسرا اور قبولیت کی گھڑی ملے گی مغرب کی اذان سے پہلے تک، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ فوراً افطار کریں نہیں، کیونکہ روزے دار کی دعا جو ہے اس سے پہلے جو روزے دار کرتا ہے اس کی وہ دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہمارے پاس بہت سنہری موقع ہے، خوب دعائیں کر کر اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے لیے جنت منوا لے، اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگ لے، اور جو بھی اپنی خواہشات ہیں وہ اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ اللہم بلغنا یوم العرفہ، اللہ ہمیں
عرفہ کا دن نصیب کرے۔ اللہ ہمیں عرفہ کے دن کی وہ تمام دعائیں جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس میں ہماری جائز دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے یا رب، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔